السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سل من قطعک، وقال خدیجہ رضی اللہ عنہ واللہ یا رسول اللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم۔ اس ویڈیو کلپ میں ہم آپ کے سامنے لاک ڈاؤن میں صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے حقوق کو کیسے ادا کیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ کچھ سجیشن ہم آپ کے سامنے دیں گے۔ معزز حاضرین، لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رہیں اور کوئی بھی آدمی اپنے گھر کو چھوڑ کر دوسروں کے ہاں نہ جائے۔ تو ایسے وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک آدمی کو اپنی صحت کی اور اپنی جان کی جو ہے بڑی حفاظت اہم ہوتی ہے، تو لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک آدمی اپنے گھروں میں ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ ایسے وقت میں صلہ رحمی رشتہ داروں کے حقوق کو کیسے ہم ادا کریں۔ معزز حاضرین، سب سے پہلے صلہ رحمی کے تعلق سے ایک دو باتیں ہم آپ کے سامنے رہنا چاہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمان و رحیم ہے، اسی سے اللہ تبارک و تعالی نے صلہ رحمی کو پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ جب صلہ رحمی کو پیدا کیا، اٹھ کر کھڑے ہو گئی، کہنے لگی من وصلنی وصلہ اللہ من قطعنی قطعہ اللہ۔ رشتہ داری کہنے لگی اے اللہ جو مجھے جوڑ دے اسے تو جوڑ دے، جو اسے توڑ دے تو اسے بھی توڑ دے۔ اور صلہ رحمی آپ دیکھتے ہیں رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا، یہ ہر شریعت میں مشترکہ طور پر ساری آسمانی کتابوں میں اس کا ذکر ہے۔ صلہ رحمی کرنا انبیاء کا اسوہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، یحییٰ کے بارے میں کہا وَبَرًّا بِوَالِدَيْ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کو پا کر نبوت کا بار گراں اٹھا کر جب آئے تو اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آیا۔ اس موقع پر مائیں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے اور صلہ رحمی کرنے کے لیے اسلام میں مذہب کی کوئی قید نہیں ہے۔ اسماء رضی اللہ عنہا رسول اللہ کے پاس کہنے لگی یا رسول اللہ میری ماں مشرکہ ہے، بار بار میرے بعد یہ کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا سیلی امکی وَإِن كَانَتْ كَافِرَةً، مشرکہ، کہا کہ تم اپنے ماں سے حسن سلوک کرو اگرچہ وہ جو ہے تو کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے کہا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ معزز حاضرین، صلہ رحمی وہ چیز ہے جو انسان کو پل صراط پر جو ہے آسانی سے گزارنے میں جو ہے مکمل طور پر جو ہے اس کو فائدہ دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پل صراط کے دونوں جانب ایک طرف رشتہ داری، دوسری طرف امانت داری کھڑے ہو جائے گی، اور جو بھی اس کو دنیا میں انجام دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پل صراط پر سے گزارنا آسان فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب مجلس میں بیٹھتے تو اعلان کرتے تھے لوگوں دیکھو اگر ہماری کوئی مجلس میں رشتے کو کوئی کاٹنے والا ہے تو وہ اٹھ کر چلے جائے، کیوں؟ اس لیے کہ اس وجہ سے ہم اللہ کی رحمت سے محروم ہو رہے ہیں۔ معزز حاضرین، ہم نے شروع میں ایک حدیث پڑھی جس کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطعک، کہا جو کاٹے تم اس کو جوڑو۔ لاک ڈاؤن کے اس موقع پر ہم اپنے گھروں میں رہ کر رشتہ داری کے حقوق کو کیسے ادا کر سکتے ہیں، صلہ رحمی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے لاک ڈاؤن میں بھی صلہ رحمی رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس آدمی کے لیے آسان ہے جو صلہ رحمی کے مراتب اور اسی کیٹیگری کو جانتا ہے۔ اہل علم نے صلہ رحمی کے بارے میں بحث کی تو وہاں یہ لکھا کہ صلہ رحمی کا سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ اس کے مالی تعاون کیا جائے، اور صلہ رحمی کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کو سلام کر کے اپنے ہونٹوں کو مکمل طور پر تر کر لو، جیسا کہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ایسے موقع پر ہم اپنے گھروں میں رہتے ہوئے رشتہ داری کے حقوق کو کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیے اپنے گھروں میں رہ کر صلہ رحمی کرنے کی سب سے اچھی شکل یہ ہے کہ ہم ان کے حق میں دعا کریں، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رشتہ داروں کے حق میں دعا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے لاک ڈاؤن کے اس موقع پر صلہ رحمی کی دوسری شکل یہ ہے کہ ہم اس میں فون کریں۔ فون کرنے کے لیے تو انسان کے پاس زیادہ پیسوں کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، ویسے آج فون بہت سستا ہے، اگر آپ فون پر ایک دو منٹ کے لیے بات بھی کر لیتے ہیں اور سلام بھی کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اسی طریقے سے صلہ رحمی کی ایک شکل یہ ہے کہ ہم ان کے حالات دریافت کریں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بڑا خود غرض ہو گیا ہے، رشتہ داری تو دور کی بات پڑوسی کا حق بھی ادا نہیں ہوتا، تو ایسے وقت میں ہم ان کی حالات دریافت کریں اور مالی تعاون کریں۔ مالی تعاون کرنے کے لیے ان کے گھر کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، گوگل پے کے ذریعے، اکاؤنٹ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔
اسی طریقے سے لاک ڈاؤن میں صلہ رحمی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم ان کے لیے راشن کا انتظام کریں. ہمارے اپنے رشتہ داروں میں کتنے ایسے فقراء و مساکین ہوں گے جو نہ مانگتے ہوں گے، ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دینا چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایسے ہی کرتے تھے، اصحاب صفہ کا خیال کرتے تھے. اور اسی طریقے سے اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کے لیے دوائی کا بندوبست کرنا، اور اگر ان کے اندر کوئی انتقال وغیرہ کی کوئی چیز ہو جائے تو ان کو تسلی دینا چاہیے. تو اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی صلہ رحمی کرنے کی یہ صورتیں ہو سکتی ہیں. ہم جہاں تک ہو سکے ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اب رمضان بھی آ رہا ہے، ایسے وقت میں فقراء و مساکین خصوصاً رشتہ داروں میں اگر کوئی ہیں تو ان کا پورا خیال کرنا چاہیے. اور یہ بات بھی مکمل طور پر ہمیں سمجھنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داروں پر خرچ کرنے سے دو فائدے ملتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان پر خرچ کرنے سے صلہ رحمی کا ایک اجر ملتا ہے، اور دوسرا صدقہ و خیرات کرنے کا اجر بھی مکمل طور پر ملتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو لاک ڈاؤن کے اس موقع پر صلہ رحمی کرنے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.